السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت شاہ شمس تبریز، جن کا مزار ملتان میں ہے، ان کی زندگی کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بغداد کے علماء حضرت شاہ شمس تبریز کے بہت خلاف تھے اور تمام ارکان سلطنت بھی علماء کے ہم نوا تھے۔ بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شاہ شمس تبریز کی کھال کھینچ لی گئی اور اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شاہ شمس تبریز سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت شہزادے نے اپنے امرائے سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جس ملک میں حضرت شاہ شمس تبریز جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت کدہ ہے، اور میں اس لعنت کدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شاہ شمس تبریز کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شاہ شمس تبریز نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے اور پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس تبریز سے اہل بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی شدید مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شاہ شمس تبریز کو گوشت کا ٹکڑا بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لینے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگ دل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات بھر آئے۔ جب شہزادہ واپس حضرت شاہ شمس تبریز کے پاس پہنچا، یہ کیا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کو تو آگ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ شہزادہ محمد نے پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت شاہ شمس تبریز کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا۔ پھر حضرت شاہ شمس تبریز نے آسمان کی طرف نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس، میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکایک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، در و دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ سمجھدار لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شاہ شمس تبریز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ یہ نادان نہیں، سفاک ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے غضبناک لہجے میں فرمایا، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکے اور میرے محبوب کے چہرے پر زخموں کو سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا؟ جانتے ہو اسے یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے۔ میری خاطر دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا۔ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں ہے، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیجیے۔ ملتان کے دانائے راز حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کے شایان شان بھی نہیں۔ خیر، جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ آپ نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے اور کہا، اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز محشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔